قرآن شریف کی پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے وہ، ماں باپ سے زیادہ مہربان، اس کی ایک صفت ہے الرحمن الرحیم۔ رحمان کہتے ہیں جہاں پر رحمت کی انتہا ہو جائے، یعنی اس کے اوپر اب رحمت کا کوئی تصور ہی نہ رہ جائے، سوچ بھی نہ سکے کہ رحمت اس کے اوپر ہے۔ جب کوئی ذات اس پوزیشن پر پہنچ جاتی ہے، یعنی جہاں رحمت کی انتہا ہو جاتی ہے، اس کے اوپر رحمت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس ذات کو کہتے ہیں رحمان، اور وہ صرف اللہ کی ذات۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان ہے، حلم والا ہے۔ اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا وہی ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بناتا ہے۔ فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تمہاری تصویر بناتا ہے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے، جیسی تصویر چاہتا ہے ویسی تصویر تمہاری بناتا ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہی تصویر بناتا ہے، اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور قہر و غضب فرمانے والا بھی ہے۔ جس طرح گناہ قبول فرماتا ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، گناہوں کو چھپانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، اسی طریقے سے وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، قہر والا بھی ہے، قوت والا بھی ہے، غضب والا بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے حکم سے عدولی کرتا ہے، حکم کو نہیں مانتا، تو وہ اس کی سخت پکڑ فرماتا ہے، اس پر قہر فرماتا ہے، اس پر غضب نازل فرماتا ہے۔ یہ تمام صفات کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ہیں۔ اس کی پکڑ بھی نہایت سخت ہے، وہ خود فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، سخت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر، اللہ بیدک الخیر، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مولا تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں مولا کریم کیا ہے؟ بھلائی، خیر ہے نا؟ لہٰذا اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ عزت اور ذلت دینے والا اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اور چاہے چھوٹی چیز کو، وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے، چھوٹی چیز کو وسیع کر دے مطلب اس کو پھیلا دے، اس کو بڑا کر دے، اور وہ چاہے تو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر دے۔ اس کو قادر ہے اس بات پر کہ چاہے تو چھوٹی چیز کو بڑا کر دے، اور کوئی بڑی چیز کو سمیٹ دے اور چھوٹی کر دے، جس کو چاہے بلندی عطا کرے، جسے چاہے پستی عطا کرے، ہاں، جس کو چاہے راہ راست پر لائے، اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے، صحیح راہ پر لے کر آ جائے، اور جسے چاہے وہ راہ حق سے الگ کر دے، سیدھی راہ سے الگ کر دے۔ خود فرماتا ہے رب تبارک و تعالی فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، راہ راست پر لاتا ہے۔ خود فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی راہ راست سے الگ کر دے، اسے کوئی صحیح راہ بتانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ راہ سے بھٹکا دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے، اور جسے چاہے مردود کر دے، یعنی اپنا قریبی بنا جسے چاہے، اور جسے چاہے اپنی بارگاہ سے اسے بھگا دے، مردود کر دے، جیسے کہ اس نے شیطان کو کیا کر دیا؟ اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے، جو چاہے دے، جو چاہے چھین لے، اسی کے اختیار میں تمام چیزیں ہیں۔ خود فرماتا ہے رب تبارک و تعالی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اے اللہ تو ہی کیا ہے؟ بادشاہوں کا مالک ہے،
تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ تیری اختیار میں ہے، تیرے ہی قبضے میں ہے، لہٰذا جسے چاہے وہ جو ہے بادشاہت عطا کرے اور جسے چاہے اس سے بادشاہت کو چھین لے، نعمتوں کو چھین لے، ہے نا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا وہ سب کے سب عدل و انصاف ہے، سب کا سب کیا ہے؟ انصاف کے مطابق ہے، عدل کے مطابق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، یہ ظلم سے پاک ہے۔ جو بھی اس کا کام ہے، جو فعل ہے، وہ سب کے سب انصاف کے مطابق ہے، عدل کے مطابق ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو جاننا چاہیے اور ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت بلند و بالا ہے، نہایت بلند و بالا ہے۔ خود فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بہت ہی بلند بالا ہے اللہ تعالیٰ، جس کی بلندی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ سب کو محیط ہے، یعنی تمام چیزیں اس کے احاطے میں ہے، وہ کسی چیز کے احاطے میں نہیں آ سکتا، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع اور ضرر، تکلیف اور جو ہے خوشی اسی کے ہاتھ میں، وہی عطا فرمانے۔ نفع اور خوشی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے کہ وہ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف دے دے تو سوائے اس کے اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں کوئی خوشی عطا کرے، بھلائی عطا کرے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہل سکتا، اس کے چاہت کے بغیر نہیں ہل سکتا، مگر اچھے کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ اچھے کام پر خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام کا حکم نہیں دیتا بندے کو جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی ذات کو نہیں ذمہ داری سونپتا مگر اس کی طاقت کے برابر، اس کی طاقت کے ہی مطابق اس کو ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ اور بھی بے شمار اس کی خوبیاں ہیں اور بے شمار اس کے افعال ہیں جس کو انشاءاللہ عز و جل ہم آنے والے درس میں سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سیکھ کر کے ان کو ذہن نشین کرنے کی اور ان کو دوسروں تک بھی ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ